جب انسان بیمار ہوتا
وہ ڈاکٹر کے پاس جب جائے گا تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی آزمائش کراتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے. کیوں؟ تاکہ پتا چلے مرض کیا ہے. اس کے بعد بتاتا ہے، آزمائش آتی ہے تو بتاتا ہے مرض کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان اگر اپنا علاج کرنا چاہتا ہے، روح کے امراض کا علاج کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اسے دیکھنا ہوگا کہ مرض کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھے گا کیوں ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج تلاش کرے گا. اب مرض کیا ہے ڈاکٹر نے بتا دیا، مثلا مرض ہے شوگر. انسان کے اندر مرض ہے، کیا ہے مرض؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسرے گناہ انجام دینا. اب یہ دیکھنا ہے یہ مرض ہے کیوں. کیا گھر میں ماں جھوٹی ہے؟ کیا گھر میں بھائی جھوٹا ہے؟ کیا معاشرہ جھوٹا ہے یا سماج جھوٹا ہے؟ کیوں؟ اب اس کا علاج یہ ہے کہ انسان ماں کی اصلاح کرے. ماں آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے. بھائی کی اصلاح کرے، آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو گناہ پھیلا رہے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے. سماج کی اصلاح کریں. اب اگر کوئی انسان اصلاح کرے گا تو اس مرض سے نجات پائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر نے دیکھا بیماری کیا ہے، کیوں ہے، پھر اس کا علاج دیا. اب انسان نے اگر علاج کیا، دوائیں کھائی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر عمل نہیں کیا تو مرض ویسے ہی باقی رہے گا. اب انسان اگر علاج کر رہا ہے تو وہ حور بن کے نکلتا ہے، علاج نہیں کرتا ہے تو ابو لہب بن کے نکلتا ہے. صلوات انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہے تو کسی کو آئیڈیل بنانا ہوگا. قرآن نے بہت سے خانوادوں کا تذکرہ کیا. چند خانوادے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے آپ کسے اپنا رہنما بناتے ہیں، کس خانوادے کو، کس فیملی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. قرآن نے چند فیملیوں کا تذکرہ کیا. ایک فیملی وہ ہے کہ جس میں باپ بھی برا ہے، ماں بھی بری ہے، بیٹا بھی برا ہے. وہ کون سی فیملی؟ ابو لہب خود برا، بیٹے بھی برے، زوجہ بھی بری. ابو لہب کے لیے اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب. کیوں؟ یہ برائی کر رہا تھا، رسول کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا. تبت یدا ابی لہب. ماں بری، اسی میں کہا اللہ نے حمالۃ الحطب. اس کے بعد بیٹے عتبہ اور رقیبہ دونوں برے، جس کے لیے رسول اللہ نے ایک بیٹے کے لیے نفرین کی ہے. کیا کہا ہے رسول اللہ نے کہ اللہ اس کے اوپر وحشی جانور، جنگلی جانور مسلط ہو. اتنے برے تھے یہ ابو لہب کے بیٹے کہ رسول اللہ نے جو ہے ان کے لیے نفرین کی ہے، لعنت کی ہے. دوسرا خانوادہ باپ ٹھیک ہے، خوب ہے، اچھا ہے، لیکن ماں بری ہے، بیٹا برا ہے. وہ کون فیملی ہے قرآن کی؟ جناب نوح کی فیملی. جناب نوح کی فیملی. اب جناب نوح کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین. نوح اچھے ہیں، اس لیے پوری کائنات کا سلام اللہ نوح پر بھیج رہا ہے. اس لیے نوح اچھے ہیں، نوح اچھے ہیں، لیکن ان کا بیٹا برا ہے، ان کی زوجہ بری ہے. جناب نوح کے لیے اللہ کہا انہو من عبادنا المؤمنین. یہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے، ہمارے مخلص بندوں میں سے اللہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد نوح کی زوجہ کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا
اللہ نے مثال قائم کی ہے، مثال قائم کی ہے للذین کفروا، ان کی کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، انکار کیا، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ کی مثال قائم کی ہے اللہ نے، اور لوط کی زوجہ کی مثال قائم کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں بد ہیں، دونوں بد ہیں، دونوں بیویاں بری ہیں، اس لیے اللہ نے مثال قائم کی۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں بیویاں ہمارے صالح بندوں کے تحت تکفل میں تھی، ان کے انڈر میں تھی یہ دونوں بیویاں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فخانتہما، یہ دونوں بیویاں تحت تکفل میں تھی نبیوں کی، لیکن پھر بھی ان دونوں نے خیانت کی، اس لیے اللہ نے اس کی مثال قائم کر دی، مثال دے دی ان کی مثال، کیونکہ یہ بری ہے، یہ بری ہے۔ بیٹے کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح غم نہ کھاؤ، ترس مت کھاؤ، ڈوب رہا ہے ڈوبنے دو، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں اہل سے نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس نے جو عمل انجام دیا ہے وہ غیر صالح، یہ دوسرا خانوادہ ہے، یعنی باپ ٹھیک ہے، بیٹا برا ہے، زوجہ بری ہے۔ تیسرا خانوادہ، باپ نبی جناب زکریا جنہوں نے جناب مریم کی پرورش کی، زوجہ مومنہ اور بیٹے جناب یحییٰ۔ جب بھی قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے گریہ شروع ہو جاتا ہے، رونا، یسارعون الخیرات، یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ نیکی انجام دیتے ہیں، خیرات انجام دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہمیشہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ ایک یہ خانوادہ ہے جہاں سب کے سب اچھے، ایک خانوادہ کہ جہاں شوہر مرد برا لیکن بیوی اچھی ہے، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ کون سا خانوادہ؟ فرعون برا ہے، جناب آسیہ نیک ہے۔ یہ چار خانوادے جن میں سب سے اچھا جو خانوادہ اب تک جو میں نے ذکر کیا ہے وہ جناب زکریا کا، جہاں سب کے سب بہتر۔ اب ہمیں ان خانوادوں میں کس خانوادے کو ایڈیل بنانا ہے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کس خانوادے سے اصلاح حاصل کرنی ہے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ انہی خانوادوں میں ایک خانوادہ ایسا ہے کہ جب چادر کسا میں آتا ہے تو اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جب یہ خانوادہ اللہ کی راہ میں خدمت انجام دیتا ہے اور لوگ اجرت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آئے مودت نازل ہوتی ہے، یہ خانوادہ جب اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لیتا ہے تو کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے اگر چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دو ٹکڑے ہوتے نظر آتا ہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے اگر سورج کی طرف اشارہ کرتا ہے
آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ عمل بنانا ہے۔ آیا وہ خانوادہ جو گمراہ ہے یا وہ خانوادہ جو افضل کائنات ہے؟ اگر ہم نے اس خانوادے کو آئیڈیل بنایا جو افضل کائنات ہے تو دنیا میں سربلند نظر آئیں گے، اور اگر ہم نے اس خانوادے کو آئیڈیل بنایا جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی تو قیامت تک لعنت کے مستحق۔ صلوات پر محمد۔ پھر اس کے بعد اس خانوادے کی عظمت کیا ہے جس سے ہمیں اصلاح لے گی؟ اس خانوادے کا مقام کیا ہے؟ اس خانوادے کی منزلت کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، محسوس ہوگی انشاءاللہ، شاید نہ سنی ہو، لو کان الحلم رجلا، اگر حلم کو دیکھنا ہے آدمی کی صورت میں، حلم یعنی بردباری، حلم یعنی خودداری، حلم یعنی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، دوسروں کی مدد کرنا، حلم یعنی صبر، حلم یعنی باتوں کو برداشت کرنا۔ اسی لیے کہا گیا ہے ڈاکٹر کو حلیم ہونا چاہیے، اس لیے کہ طرح طرح کے مریض آتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہیں گے تو پتہ چلا روز ڈاکٹر جھگڑا کرنے لگے گا، بند کر دے گا ہاسپٹل۔ عالم کو بھی حلیم ہونا چاہیے، طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں، اگر سوالات کے جواب نہیں دیا، غصے ہو گئے تو علم سے کھا لیجیے۔ عالم کو حلیم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد لو کان الحلم رجلا، اگر تم علم کو آدمی کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، لکان علیًا، تو علی کو دیکھ لو۔ علی سے بڑا حلیم کون؟ جو علی انگلیوں پہ درے خیبر اکھاڑ دے، وہ علی اپنے گلے میں اسلام کے لیے رسی بنوا۔ اس سے بڑا حلیم کون ہے؟ اور اس کے بعد وَلَوْ كَانَ الْفَضْلُ شَخْصًا، اگر تمام فضیلتوں کو شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہو، کسی کی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہو تمام فضیلتوں کو، لَكَانَ الْحَسَنُ، تو وہ فضیلت حسن کی شکل میں نظر آئے گی۔ اگر فضیلتوں کو شخصاً دیکھنا چاہتے ہو، وَلَوْ كَانَ سَخَاءُ صُورَةٌ، اور اگر تم سخا کو، سخاوت کو، بذل کو صورت کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، لَكَانَ الْحُسَيْنُ، حسین کو دیکھ لو۔ حسین سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ دین کے لیے اپنا پورا کنبہ قربان کرے گا۔ صلوات پر محمد اگر سخاوت کو شخصاً دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حسین کو دیکھو، کتنا سخی ہے حسین، معصوم بچے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ حَيْرَةً، اور اگر تم حسن کو، خوبصورتی کو پورے جسم میں دیکھنا چاہتے ہو، پورے جسم میں خوبصورتی کو، نیکیوں کو پورے جسم کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، لَكَانَتْ فَاطِمَةُ، تو فاطمہ کو دیکھ لو۔ بلکہ فاطمہ تو نیکیوں میں اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وَإِنَّا فَاطِمَةَ ابْنَتِي، اور بے شک فاطمہ میری بیٹی، رسول فرما رہے ہیں بے شک فاطمہ میری بیٹی
بھی اعتبار سے اہل زمین پر سب سے بہتر جو ہے، جو خیر ہے، وہ ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ عنصر یعنی جناب آدم کی خلقت کس چیز سے ہوئی ہے؟ کیا ہے عنصر؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 عناصر اربع جس کی وجہ سے یہ عناصر اربع، یہ 4 عناصر جس کی وجہ سے جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے۔ اور شہزادی عنصر کے بھی اعتبار سے خیر ہے، کرم کے اعتبار سے بھی خیر، شرف کے اعتبار سے بھی خیر۔ یہ عنصر کو ذہن میں رکھیے گا، آگے چل کے کام دے گا۔ جناب آدم کی خلقت ان 4 چیزوں سے ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ ہے جناب آدم کی خلقت۔ اس کے بعد یہ رسول فرماتے ہیں ان اللہ خلقنی، بے شک اللہ نے مجھے خلق کیا، وخلق علیًا، اور علی کو خلق کیا، وفاطمہ، اور فاطمہ کو، والحسن والحسین، اور حسن اور حسین کو، قبل ان یخلق آدم، اس سے پہلے کہ اللہ آدم کو خلق کرے اللہ نے ان 5 کو خلق کیا۔ یہی وجہ ہے نبی کہتے ہوئے نظر آ رہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ صلوات پر محمد جب آدم آب و گل کے درمیان، مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ پھر اس کے بعد حضور فرمائے حین لا سمان مبنیہ، ہم اس وقت خلق ہوئے جب آسمان نہیں تھا آسمان، ولا ارض مدحیہ، اور نہ ہی زمین پر فرش تھا، ہم اس وقت خلق ہوئے، ولا ظلمۃ، نہ ہی تاریکی تھی، ولا نور، اور نہ ہی نور تھا، ولا شمس، نہ ہی سورج تھا، ولا قمر، نہ ہی چاند تھا، ولا جنت، نہ ہی جنت تھی، ولا نار، اور نہ ہی جہنم تھی۔ فقال العباس، جب رسول اللہ کے چچا عباس نے یہ سنا تو گھبرا کے کہنے لگے فَكَيْفَ كَانَ بَدْعَ خَلَقَكُمْ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر آپ کی خلقت کی ابتدا کیا ہے؟ آپ کی خلقت کی ابتدا کیا ہے یا رسول اللہ؟ فَقَالَ يَا عَمْ، رسول نے کہا ہے چچا، لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ، جب اللہ نے ارادہ کیا، اللہ جب ارادہ کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے۔ لما اراد اللہ ان یخلقنا، جب اللہ نے ارادہ کیا ہم اہل بیت کو خلق کرے، جب اللہ نے ارادہ کیا، تکلم بکلمتی، تو ایک کلمے کو جاری کیا، خلق منہا نورا، اس کلمے سے نور خلق ہوا، ثم تکلم، پھر اس کے بعد ایک کلمہ اور جاری کیا، بکلمت اخرى، دوسرا کلمہ، فخلق منہ روحا، پھر اس دوسرے کلمے سے روح خلق ہوئی۔ آدم کی خلقت آب، پانی، مٹی، ہوا۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ایک کلمہ جاری کیا، اس سے نور خلق ہوا، دوسرا کلمہ جاری کیا، اس سے روح خلق ہوئی، ثم مزج النور بالروح، پھر ہم نے نور کو روح سے گوندا، جیسے آٹے کو گوندا جاتا
علی کو خلق کیا، وہ فاطمہ کو، والحسن حسن کو، والحسین اور حسین کو، کس چیز سے؟ نور اور روح سے۔ آدم کی خلقت آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ پنجتن کی خلقت نور، روح، اس کو گوندا، پھر اللہ نے خلق کیا۔ پھر اس کے بعد فَكُنَّا نُسَبِّحُهُ، اور جب اللہ نے ہمیں خلق کر دیا تو ہم نے اللہ کی تسبیح کرنا شروع کی۔ کب تسبیح کرنا شروع کی؟ تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ کی حمد، تسبیح کرنا شروع کی۔ کب؟ حین لا تسبیح، اس وقت تسبیح کرنا شروع کی جب تسبیح کا وجود نہیں تھا، اس وقت ہم نے تسبیح کرنا شروع کی۔ وَنُقَدِّسَهُ، اور ہم نے تقدیس کرنا شروع کی، ستائش کرنا شروع کی۔ حین لا تقدیس، جبکہ تقدیس بھی نہیں تھی، ہم نے اس وقت ستائش کرنا شروع کی۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے اصحاب کے درمیان شہزادی کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ فرمایا اصحاب سے کہ میری بیٹی فاطمہ کی خلقت آدم کی خلقت سے پہلے ہوئی، اور اس وقت خلقت ہوئی ہے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت خلقت ہوئی۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، تو کیا آپ کی بیٹی انسانوں میں سے نہیں تھی؟ تو رسول اللہ نے کہا حوراء الانسیہ، شہزادی کا ایک نام ہے، حورا کہتے ہیں حور، اللہ کی نوری حور۔ حوراء الانسیہ، انسانی شکل میں حور تھی۔ پھر اس کے بعد یہ چپ نہیں رہے اصحاب، کہا یا رسول اللہ، جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت خلقت ہوئی، تو اللہ نے آپ کی بیٹی کے نور کو کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا عرش الہی پہ اللہ نے عرش، اور اس کی پوری تفصیل ہے۔ عرش وہ ہے جس سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ عرش آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اس میں عرش کا تذکرہ ہے، جس سے کائنات کا نظام چلتا ہے، عرش پہ رکھا اللہ نے۔ کہا یا رسول اللہ، عرش پہ رکھا تو شہزادی کی غذا کیا تھی؟ وہ کھاتی کیا تھی؟ پیتی کیا تھی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی کی غذا تسبیح ہو، تقدیس ہو، تحلیل ہو، تکبیر تھی۔ یہ غذا تھی۔ کیا ہے غذا؟ تسبیح، تقدیس، تحلیل، تکبیر۔ جب اللہ نے جناب آدم کا پتلا بنایا، محسوس ہو گیا اللہ تعالیٰ، جب جناب آدم کا پتلا بنایا اور اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو سارے ملائکہ نے کہا اے پروردگار، تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ ملائکہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ پروردگار ہم افضل ہیں، ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تحلیل کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتوں کا کمال کیا ہے؟ تسبیح، تحلیل، تقدیس، تکبیر۔ یہی وجہ تھی جب شہزادی زمین پر آئی تو یہ فرشتے کبھی یتیم کی صورت میں، کبھی اسیر کی صورت میں، کبھی مسکین کی صورت میں تسبیح و تقدیر و تقدیس لینے آتے ہیں۔
یہ ملائکہ در سیدہ پہ فقیر بھکاری بن کر اپنا کمال لینے آتے تھے. کچھ سمجھ میں آیا جو فرشتوں کا کمال ہوتا ہے وہ شہزادی کا نام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فلما اراد اللہ، پھر اس کے بعد جب اللہ نے ارادہ کیا، چاہا، جب اللہ نے ارادہ کیا، چاہا، ارادہ کیا، ان ينشأ خلقہ، ان نوری مخلوقات کو نشأت پیدا کرے، پھیلائے، منتشر کرے، انتشار کرے پوری کائنات میں. فتح کا نور، تو میرے نور کو، رسول فرماتے ہیں میرے نور کو اللہ نے شگاف کیا، دو ٹکڑے کیے میرے نور، شگاف کیا اللہ نے. فخلق منہ العرش، اللہ نے میرے نور سے عرش کو کر دیا، عرش کو کر دیا. پھر اس کے بعد فالعرش من نوری، اور یہ جو عرش الہی ہے جس سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ میرے نور سے خلق ہوا ہے. عظمت رسول سمجھیے، مقام رسالت سمجھیے، یہ عرش میرے نور سے خلق ہوا ہے. وہ نوری، اور میرا نور من نور اللہ، میرا نور اللہ کا نور ہے. وہ نوری افضل من العرش، اور میرا نور وہ نور ہے جو عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے. پھر اس کے بعد ثم فتح نور اخی علی، پھر اللہ نے میرے بھائی علی کے نور کا شگاف کیا، ٹکڑے کیے. پھر اس کے بعد فخلق منہ الملائکہ، اور اس سے اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا. ملائکہ علی کے صدقے میں خلق ہوئے، اور جب علی کے صدقے میں خلق ہوئے یہ ملائکہ تو میرے عزیزوں کہنے کا دل چاہتا جب علی کے طفیل میں خلق ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہو تیرے سیدہ پہ آ کے چکی چلائے. صحابہ پر محمد من نور علی، علی ملائکہ علی کے نور سے ہے. وہ نور علی من نور اللہ، علی کا نور اللہ کا نور ہے. وہ علی افضل من الملائکہ، علی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کا مرتبہ تم گھٹانا چاہے ہو. علی وہ ذات ہے جو ملائکہ سے بھی افضل ہے. تم خاکی انسان سے افضلیت دے رہے ہو. صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد محمد. ثم فتح نور ابنتی، پھر میری بیٹی کے نور کو شگاف کیا، ٹکڑے کیے. فخلق منہ السماوات والارض، اللہ نے اس سے، اس نور سے زمین و آسمان کو پیدا کیا. والارض من نور ابنتی، اور زمین اور آسمان میری بیٹی کے نور سے پیدا ہوا ہے. وَنُورُ ابنتی من نور اللہ، اور میری بیٹی کا نور اللہ کا نور ہے. وَابنتی افضل من السماوات والارض، اور میری بیٹی افضل ہے زمین و آسمان سے. اسی لیے تو معصوم کی حدیث ہے یہ کائنات گھومتی ہی نہیں جب تک فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہ کرے. صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم فتح نور ولدی الحسن، پھر میرے بیٹے
حسن کے نور کو شگاف کیا فخلق منہ الشمس والقمر پھر اس سے چاند و سورج کو خلق کیا فالشمس والقمر من نور ولدی الحسن اور چاند و سورج میرے بیٹے حسن کے نور سے ہے. میرے عزیزوں افسوس ہے ان لوگوں پر جو حسنین سے مقابلہ کرتے ہیں. حسنین کے نور سے سورج بنا ہے. کائنات کی کوئی مخلوق اس سورج تک نہ پہنچ سکی تو حسنین کے مقام تک کیسے پھر اس کے بعد میرے بیٹے حسین کے نور کا شگاف کیا. محسوس ہو گیا سردار مجلس امام حسین ہے, خوش ہو جائیے گا. پھر اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور کا شگاف کیا فخلق منہ الجنۃ والحور. پھر میرے بیٹے حسین کے نور سے اللہ نے جنت کو اور حوروں کو خلق کیا. جنت کو حوروں کو میرے بیٹے حسین کے نور سے خلق کیا. فالجنت والحور العین من نور ولدی الحسین. یہ میرے بیٹے حسین کے نور سے ہے. وہ نور ولدی الحسین من نور اللہ. اور میرے بیٹے حسین کا نور اللہ کا نور ہے. وہ ولدی الحسین افضل من الجنت والحور العین. اور میرا بیٹا حسین افضل ہے جنت سے اور حور العین سے. کچھ سمجھ میں آیا میرے عزیزانو؟ حسین افضل ہے جنت سے, اسی وجہ سے تو ایک قطرے پہ عزاداروں کو جنت مل جاتی ہے. افضل ہے کون؟ حسین جنت سے افضل ہے, یعنی حسین کی ملکیت ہے جنت. شرم کھاؤ ابو طالب کو کافر کہنے والوں, جس کی ملکیت جنت ہو اس کا دادا جنت میں نہ جائے گا تو کیا یزید جائے گا؟ اسی لیے عظمت زہرا سلام اللہ علیہا میں پانچویں امام فرماتے نظر آئے. آخری بات اس کے بعد ابراہیم امام فرماتے وَلَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِالتَّحْقِیق. میری جدہ فاطمہ مفروض الطاعہ. مفروض الطاعہ اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت, جس کی پیروی سب کے اوپر واجب ہو, اسے مفروض الطاعہ کہتے ہیں. جس کی اطاعت, جس کی پیروی سب کے اوپر واجب ہو. میری جدہ مفروض الطاعت ہی جمیع من خلق اللہ ہو. اللہ نے جتنی چیزیں خلق کی تھی من الجن والانس والطیر والوحش والانبیاء
والملائکۃ، چاہے وہ جن میں سے ہو، جن مفروض الطاع ہیں میری جدہ کے، اگر یہ جن مفروض الطاع نہ ہوتا تو کربلا میں حسین کی مدد کے لیے نہ جاتا۔ جن مفروض الطاع، اس کے بعد حدیث میں والانس، انس مفروض الطاع ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو صاحبان امر میں ان کی اطاعت کرو۔ اگر یہ مفروض الطاع نہ ہوتی تو اللہ یہ آیت نازل نہ کرتا۔ اس کے بعد کیا کہا ہے؟ والطیر، پرندے مفروض الطاع ہیں، اگر پرندے مفروض الطاع نہ ہوتے تو کبوتر خون حسین کو اپنے بالوں سے مل کر قتل حسین کی خبر جگہ جگہ نہ پہنچاتا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ والملائکہ، ملائکہ مفروض الطاع ہیں۔ ملائکہ اگر مفروض الطاع نہ ہوتے تو رسول کی روح جب قبض کرنے آئے تھے تو فاطمہ سے اجازت نہ لیتے، اجازت لے کے ملک نے بتا دیا میری کیا ضرورت، میں تو ان کا خادم ہوں۔ صلوات حدیث میں انبیاء، حدیث کیا ہے؟ ما تکاملت النبوۃ للنبی، کسی نبی کی نبوت مکمل ہی نہ ہوتی حتی اقر بفضلها ومعرفتها، کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل ہی نہ ہوتی جب تک وہ فاطمہ کی فضیلت اور ان کی معرفت کا اقرار نہ کر لیتے۔ میرے عزیزوں، جب نبی کی نبوت مکمل نہیں ہو رہی ہے بغیر فضیلت فاطمہ کی، اے آصف جلالی، تو فاطمہ کی فضیلت کو گھٹا کے تو چاہتا ہے دین آگے بڑھ جائے، تیرا دین یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں۔ حسن حسین دو پھول اور فاطمہ کلی، پانچ نعرہ پنجتن ایک نعرہ حیدری علی۔ میرے عزیزوں، یہ مفروض الطاع ہے، اگر یہ مفروض الطاع نہ ہوتی تو ان کے بیٹے کے کہنے پر، ان کے بیٹے کے نامے پر حبیب ابن مظاہر کوفہ نہ چھوڑا۔ آزاداروں، 4 محرم الحرام گزر گئی، 4 محرم الحرام کو بھی اصحاب کا تذکرہ ہوا۔ مکے سے حسین چلے ہیں، راستے میں حسین ہر مقام میں پرچم کو، علم کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ ایک علم کو حسین نے روک لیا، کسی نے سوال کیا مولا اس علم کو بھی کسی کو دے دیجئے، امام نے کہا اس کا لینے والا آئے گا۔ حسین کربلا پہنچے، شہزادی زینب دیکھ رہی ہے کربلا میں لشکر پہ لشکر آتا جا رہا ہے، شہزادی کا دل بہتا جا رہا ہے، پریشان ہو رہی ہے شہزادی، دل بیٹھتا جا رہا ہے، غمگین ہوتا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ آقا حسین کے پاس جاتی ہے،
اے بھیا آپ دیکھ رہے ہیں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، اے بھیا کیا آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے؟ ہائے بہن زینب ہم نے نامہ لکھ دیا ہے، خط لکھ دیا ہے، من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیر حبیب ابن مظاہر۔ نامہ لکھا، اے حبیب تیرا حسین نرے آدھا میں گر گیا، اے حبیب جتنی جلدی ہو سکے حسین کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ نامہ بر کو نامہ دیا، کوفے میں نامہ بر پہنچتا ہے، جناب حبیب کے دروازے کو دق الباب کرتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حبیب نکلتے، کون؟ انا برید الحسین، میں حسین کا نامہ بر ہوں۔ بس نامے کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، سر پہ رکھا، نامے کو کھولا، پڑھا، حبیب غریب حسین کا سلام، اے حبیب تیرا حسین میرے آدھا میں گر گیا، جتنی جلدی ہو سکے مدد کے لیے آ جاؤ۔ بس ایک مرتبہ نامے کو پڑھا، خیمے میں جاتے ہیں، زوجہ نے سوال کیا، حبیب خیریت؟ آقا حسین نے کیا کہا؟ نامہ دکھا دیا۔ اب جو زوجہ نے نامہ کو پڑھا، خط کو پڑھا، بس ایک مرتبہ کہتی، حبیب کیا ارادہ ہے؟ جانا تو چاہتا ہوں لیکن تیرا خیال آتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ حبیب کی زوجہ نے کہا، اے حبیب میں یہ خاک پھاک کر اپنی زندگی گزار لوں گی، اے حبیب جتنی جلدی ہو سکے حسین کی مدد کے لیے جاؤ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ حبیب تیار ہوئے، کوفے کا ماحول اچھا نہیں ہے، اپنے غلام سے کہا، غلام گھوڑا لے کر فلاں باغ پہ کوفے سے باہر کھڑا ہو، میں آ رہا ہوں۔ حبیب بازار میں نکلے، کسی طریقے سے بازار ہوتے ہوئے باہر نکل جائے، راستے میں مسلم ابن اوسج آ گئے، اے مسلم کچھ خبر ہے؟ کہا کیا؟ نامہ دکھا دیا۔ بس ایک مرتبہ ہاتھ میں خضاب لیے ہوئے تھے، حنا لیے ہوئے تھے، مہندی لیے ہوئے تھے، زمین پر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں، حبیب تم چلو، اب یہ میری ڈائری حسین کی راہ میں خون سے تر ہوگی، اے حبیب تم چلو میرے۔ آزادارو حبیب نکلتے ہیں، ادھر گھوڑے کی حالت کیا ہے؟ آقا آنے میں دیر کر رہا ہے، گھوڑے کے سامنے بات ہو چکی ہے نا، گھوڑا بے چین ہے، پیروں کو پٹک رہا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ غلام نے دیکھا، سمجھ گیا، بس ایک مرتبہ غلام کہتا ہے، اے اسبا وفا اگر میرا آقا نہ آیا تو تو گھبرا نہ، میں تجھ پر سوار ہو کر نماز رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ غلام کی اس بات کو حبیب نے سن لیا، بس ایک مرتبہ حبیب سوار ہوئے، غلام مسعد میں چلا۔ آزادارو حسین کے قافلے نے دیکھا کوفے سے گرد نمودار ہوئی، سب نے کہا آقا حملہ ہو رہا ہے، کہا نہیں حملہ نہیں ہو رہا ہے، میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے، استقبال کے لیے بڑھو۔ حبیب قریب آئے، بس ایک مرتبہ حبیب حسین کے قریب آئے، سب خوش ہو گئے، نعرے تکبیر بلند ہو گئے،
जैसे ही नारे तकबीर की आवाज खैमों में बीवियों ने सुना, दिल दहल गया, क्या भैया पे हमला हो गया। ए पिज्जा जाओ देखो, खैरियत तो है। अब जो पिज्जा आई तो क्या देखती है कि एक मर्तबा हबीब आ चुके हैं, बस खुश होके जाती है, ए शहजादी तेरे भैया के बचपन का दोस्त हबीब आ गया। बस ये सुनकर ज़ैनब कहती, ए पिज्जा हबीब को मेरा सलाम। बस इतना पिज्जा जाती है, ए हबीब ज़हे नसीब अली की बेटी ने आपको सलाम कहा। हबीब ने अमामा फेंका, सरो सीना पीटा, अल्लाह अल्लाह। अली की बेटियों पे ये वक्त आ गया, गुलामों पर सलाम। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय हमें मजलूम करबला की। सुबह आशूर आई, ज़ोहरे आशूर। अबू सुमामा हुसैन से कहते हैं, आका नमाज का वक्त हो गया। हुसैन ने सर को झुका दिया, थोड़ी देर बाद सर को उठाया, उठाने के बाद कहते हैं, ए अबू सुमामा अब अव्वले वक्त हुआ है। ए हबीब जाओ इन जालिमों से कह दो हुसैन नमाज पढ़ना चाहते हैं। हबीब फकीह हैं, शरीयत के मसाइल जानते हैं। हबीब जानते हैं। अजीब जवाब दिया है मेरे अजीजों में, बयान नहीं कर सकता। बस मर्तबा हबीब आते हैं, ए आका आप नमाज पढ़िए, हम आपके आगे खड़े हैं। सईद व ज़ुहैर हबीब हमला कर रहे हैं। हुसैन की नमाज तमाम हुई, इधर सईद व ज़ुहैर गिरे। सईद व ज़ुहैर के बाद हबीब घोड़े से गिरे। हुसैन हबीब के पास पहुंचे, बस एक मर्तबा सर को ज़ानू पे रखा। तारीख बताती है इतनी मायूसी के आसार हुसैन पे सिर्फ 2 मकाम पे नजर आए। जब हबीब घोड़े से गिरे तो हबीब का हुसैन का चेहरा मायूस हो गया। दूसरा मकाम जब अब्बा घोड़े से गिरे, हुसैन पे ज़ईफ़ी के आसार नुमाया हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, इन दोनों में फर्क है। यहाँ सिर्फ ज़ईफ़ी के आसार नुमाया हुए थे, लेकिन जब अब्बास गिरे हुसैन ने कहा, ए अब्बा इनका सारी, ए अब्बा तुम्हारे गिरने ने मेरी कमर को तोड़ दिया। आज़ादारों, हबीब शहीद हो गए। 12 मुहर्रम आई, काफिला कूफे के बाजार में। बनी तमीम का एक शख्स एक सर हाथ में लिए हुए बालों से पकड़ के दरबारे इब्ने ज़ियाद के पास जा रहा है इनामात लेने के लिए। रावी कहता, मैंने देखा उस सर के साथ, उस शख्स के साथ एक मासूम बच्चा चल रहा है। जहाँ जहाँ सर लेकर जाता है, ये मासूम बच्चा उसके पीछे पीछे जाता है। ये शख्स समझ गया कि ये बच्चा मेरा पीछा कर रहा है। ये बच्चे, ये बता तू मेरा पीछा क्यों कर रहा
دے دے. سر کو لے کے کیا کرو گے؟ کہ اس سر کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا. بیٹا ہے، معصوم ہے، لیکن باپ کے سر کی توڑے برداشت نہیں ہو رہی ہے. دفن کروں گا، میں نہیں دوں گا سر. میں اس سر کے عوض ابن زیاد سے انعام لوں گا. جب سر نہیں ملا نا تو بچے کو سکون نہیں ملا. بچے نے عہد کیا جب تک بابا کے قاتل کو میں قتل نہ کر دوں گا تب تک میرے دل کو سکون نہ ملے گا. جب تک بابا کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر دوں تب تک مجھے سکون نہ ملے گا. جوانی آئی، قاتل سامنے آیا. اس جوان نے قاتل کو پکڑا، حجرے میں لے جا کے بابا کے قاتل کو قتل کیا. بس ایک مرتبہ کہتا ہے مجھے سکون مل گیا. یعنی بیٹے کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کا قاتل موجود ہو. ہائے سید سچا، ہائے سید سچا. بابا کا قاتل بھی، بھیا علی اکبر کا قاتل بھی، اور محمد کا قاتل بھی، قاسم کا بھی قاتل، حسین کا قاتل سید سجاد کے سامنے موجود. لیکن سید سجاد اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں گار ڈال. ارے سید سجاد آپ کو سکون نہ ملا. بابا کے قاتل وبارها وبديها وسد المستودع فيها بعدد ما أحاط به. پروردگار کی واسطہ ہے محمد والے حاضرین مجلس پر اپنی رحمت نازل فرمائے. حاضرین مجلس کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. پروردگار کی واسطہ ہے محمد والے محمد کا. حاضرین مجلس کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے. پروردگار موانع عزاداری کو برطرف فرمائے. پروردگار ہم سب کے دلوں میں، ہم سب کی نسلوں میں ہمیشہ ہمیشہ ولایت حیدر کرار، محبت اہل بیت کو باقی کر. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون کر دے. میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. امام کے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ما كنت